Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम सूडान के अंदर होने वाली सिविल वॉर के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 15 अप्रैल को ये सूडान के अंदर एक सूडान की जो आर्मी है उसकी और एक पैरा मिलिट्री फोर्स है जिसका नाम RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उनके दरमियान में एक सिविल वॉर लाइक सिनेरियो डेवलप हुआ विच इज़ ऑन गोइंग। उस हवाले से हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। हम आज की इस एपिसोड में 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है। हम डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे बट एक बेसिक बैकग्राउंड देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या था। फिर हम व्हाट वर द फैक्टर्स दैट ट्रिगर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट, उन काजेज़ पे बात करेंगे, उन फैक्टर्स पे बात करेंगे। फिर हम दोनों जो पार्टीज़ हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जो मिलिट्री है और जो पैरामिलिट्री है, उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स का, उनकी वीकनेसेस का एक एनालिसिस देखेंगे जाके, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। नाज़रीन, 2 डिस्कशंस ऐसी हैं जिनको हम लेटर एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एक सूडान का जो बैकग्राउंड है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें दारफुर का इशू भी आता है, जिसमें साउथ सूडान का इशू भी आता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक और एपिसोड के अंदर। और दूसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो इस कॉन्फ्लिक्ट की जो रीजनल और ग्लोबल डायमेंशन है, हाउ डिफरेंट इंटरनेशनल फैक्टर्स आर प्लेइंग अ रोल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। It is mainly because नाज़रीन के ये conflict is estimated that it is likely to prolong over the period of time, at least for months and years. It is likely to go on. तो ये चूँकि सूडान के हवाले से भी नई बात नहीं है, अफ्रीका के हवाले से नई बात भी नहीं है, तो इसकी इसीलिए हवाले से हम इसकी जो रीजनल और ग्लोबल डायमेंशंस हैं उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो आज हम अपने आप को लिमिट करेंगे विद द वेरी बेसिक ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कब हुआ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देखते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ऑन 15 अप्रैल 2023 और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैंने कहा कि 2 ग्रुप्स हैं। एक है मिलिट्री, जिसको जो सूडान की मिलिट्री है, रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस हैं, उस मिलिट्री को जो लीड करने वाले हैं उनके जनरल, और उनका नाम है जनरल अब्दुल फतेह al-Burhan। और वो जिस पैरामिलिट्री फोर्स से लड़ रहे हैं, जिसको हम RSF या रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहते हैं, उसको लीड कर रहे हैं। उनके लीडर का नाम है जनरल मोहम्मद हमदान डगालो, जिसको आम तौर पर हेमेदती भी कहा जाता है। ये 2 जो फोर्सेस हैं, इनके दरमियान में जो लड़ाई है वो 15 अप्रैल से शुरू हुई है। लेकिन नाज़रीन, ये लड़ाई के पीछे बैकग्राउंड क्या है, लेट्स डिस्कस दैट बैकग्राउंड हियर। नाज़रीन, सूडान के अंदर काफ़ी लंबे अरसे से एक रूलर रूल कर रहे थे जिनका नाम था उमर अल बशीर। उमर अल बशीर केम थ्रू अ कू इन 1989 और उसके बाद से वो रूल करते रहे सूडान के अंदर, और उनकी रूलरशिप के दौरान सूडान सिविल वॉर में भी रहा। उस रूलरशिप में सूडान का ब्रेकअप भी हुआ, सूडान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हुआ। बट अल्टीमेटली इन 2019 जो सूडान के लॉन्ग टाइम रूलर थे उमर अल बशीर, उनको डिसमिस किया गया थ्रू अ मिलिट्री कू लेड बाय जनरल बुरहान, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। लेकिन इस मिलिट्री कू में जो RSF है, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय उमर अल बशीर। RSF also sided with the military and together they brought a military coup. Although after the military coup, military instead of directly ruling, it preferred to give powers to civilian setup, और वो सिविलियन सेटअप जो है वो 2019 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसको बैक कर रही थी मिलिट्री। बट अल्टीमेटली उसी सिविलियन सेटअप के खिलाफ 2021 के अंदर हमने देखा कि अक्टूबर 2021 के अंदर वहाँ पे मिलिट्री जो है, RSF और जो मिलिट्री है, टुगेदर दे ब्रिंग अ रेवोल्यूशन और अ कू अगेंस्ट दैट सिविलियन सेटअप। और अल्टीमेटली नाज़रीन 2023 ये जो महीना है अप्रैल का, दिस इज़ द मंथ जब ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस महीने में इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो पहले सिविलियन गवर्नमेंट थी, और ये जो करंटली मिलिट्री गवर्नमेंट है जिसके अंदर RSF भी शामिल है, इनके दरमियान में एक ट्रांजिशन टुवर्ड्स सिविलियन गवर्नमेंट इन सूडान, उसके वजह से एक एग्रीमेंट जो है वो तय पा जाएगा। बट उससे पहले ही कुछ फ्रिक्शन डेवलप हुई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुए, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये एक सिविल वार जो है वो शुरू होती है सूडान के अंदर। नाज़रीन, 2021 में जब सिविलियन सेटअप के खिलाफ कू आता है बाय द मिलिट्री एंड RSF, उस कू के नतीजे में हमने देखा कि एक वहाँ पे काउंसिल बनती है जिसको मिलिट्री ट्रांजिशनल काउंसिल कहते हैं। इस ट्रांजिशन काउंसिल का जो बुनियादी पर्पस है, दैट वाज टू ट्रांजिशन द सूडान फ्राम अ मिलिट्री गवर्न स्टेट टू अ सिविलियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं पे इसको हम टेम्परेरी एक इंटरम मिलिट्री सेटअप कह सकते हैं। इस जो ट्रांजिशन काउंसिल थी उसके हेड थे, आज जो सूडान की आर्मी के हेड थे जनरल बुरहान, और उसके जो डिप्टी हेड हैं ही वाज द हेड ऑफ द RSF, जिसका जिक्र मैंने पहले किया।
اب ناظرین آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ مین ٹریگرز کیا ہیں, امیڈیٹ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ناظرین اگر میں ایک سینٹنس پہ کہوں تو مین پرابلم occurred, the main differences occurred because of the plan to transition towards a civilian setup. اور اس پلان کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر لے کے ملٹری اور پیراملٹری فورس کے درمیان میں کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اب وہ کن ایشوز کو لے کے یہ کانفلکٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, بٹ جو امپورٹنٹ ہیں, دی فرسٹ آف دوز ایشوز از دی ٹائم لائن فار انٹیگریٹنگ RSF into the military. بیکاز ناظرین RSF جو ہے وہ بنی تھی, جس طرح میں نے پہلے کہا, عمر البشیر صاحب نے بنائی تھی, جو پریویس سوڈان کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے ایک خاص انوائرمنٹ بنایا تھا جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے, اور اس RSF کو ایز اے پیرلل ملٹری کے طور پر, اسے پیرلل ملٹری فورس کے طور پر دیکھا جاتا تھا. لیکن الٹیمیٹلی انڈر دس نیو پلان اٹ واز ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا RSF ول ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی, رادر اٹ وڈ بی انٹیگریٹڈ ود دا سوڈانز ملٹری. لیکن وہ انٹیگریشن کس نیچر کی ہوگی, اس میں ڈیزگنیشن کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی, ٹائم لائن کیا ہوگی, اس کو لے کے RSF اور جو ملٹری ہے اس کے درمیان میں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں سپلٹ نظر آتا تھا. دس بیکیم ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ ٹریگرڈ دس کرنٹ وار دیٹ ہیپنڈ ان سوڈان. سیکنڈ فیکٹر ناظرین جو اس پلان کے اندر ایشو تھا, دیٹ واز دی آئیڈیا کہ جو سوڈان کی ملٹری ہے, وین اٹ ول ہینڈ اوور پاور ٹو دی سیولین سیٹ اپ, تو یہ پلان اناؤنس ہونا تھا اس اپریل کے مہینے میں. لیکن اس پلان کے اندر ایشو یہ بنا کہ ٹائم لائن کیا ہوگی. جو سویلین سپریمیسی ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ہوگی, اور کانسٹیٹیوشنلی ہوگی تو اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی, بیکاز سوڈانز ملٹری واز انویلنگ ٹو امیڈیٹلی سرنڈر آل پاورز ٹو دی سویلین سیٹ اپ. دے وانٹیڈ اے ٹائم فریم فار دیٹ میٹر, اور اس ٹائم فریم کو لے کے بھی کہیں نہ کہیں پہ RSF جو کہ سویلین گورنمنٹ کو بیک کرنا چاہ رہی ہے, پلس یہ جو سوڈان کی آرمی ہے, ان کے درمیان میں جو کانفلکٹ ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس سویلین سپریمیسی کے اوپر جا کے. تھرڈ فیکٹر ناظرین جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھا کہ سوڈان کی جو ملٹری ہے, سنس دی آؤسٹر آف عمر البشیر, اور ایون اس سے پہلے بھی, سنس دین دس ملٹری ہیز گینڈ انارمس اکنامک کیپٹل ایٹ اٹس ڈسپوزل. The Sudan's military was involved in businesses, it was involved in industry, it was involved in agriculture, as well as in other industries and other different economic fields. As a result of that economic involvement of the Sudan's military, it has gained enormous power within the Sudan's polity as well as in Sudan's society. In fact, the military's main strength not just comes from its military sources, but also from the economic hold that it has at different levels in Sudan. The problem was that when the state was transitioning from a military to civilian setup, تو کوشچن واز آسکڈ کہ کیا جو اکنامک کنٹرول ہے وہ بھی شفٹ ہوگا ٹورڈ دی سوڈان گورنمنٹ, یا اس کی جو کنٹرولز ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھی ملٹری کے پاس ہی رہیں گے. تو ملٹری کی جو اکنامک پاور ہے اس کی ٹرانزیشن کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پہ ڈسپیوٹس اور ڈیولپ ہوئے, کانفلکٹ ڈیولپ ہوا, وچ الٹیمیٹلی ریزلٹیڈ ان دس سول وار. And one of the important factors ناظرین, that is the history of Sudan, because it was believed کہ سوڈان کی جو آرمی ہے it was involved in war crimes when there was a civil war, when there was conflict in Darfur. اس طرح سے RSF کے اوپر بھی الزام ہے کہ it was involved in the massacres, it was involved in the killings. تو کہیں نہ کہیں پہ the question was کہ جو ملٹری ہے اور جو RSF کے یونٹس ہیں they must be put to trial, اور ان کے اوپر جو وار کرائمز ہیں وہ ان کا کیس چلنا چاہیے, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو. اور ساتھ ہی ایک اسی بات کو الفاظ میں کہا گیا, جسٹس شوڈ بی سروڈ, اور جسٹس یہ نہ ہو کہ وی شوڈ forgive them, rather we should have a trial for those leaders and those important officials who were involved in the massacre of the civilians as well as the opponents during the conflict in the last more than 2 decades. اس ٹرائل کو لے کے, اس جسٹس کی ڈیمانڈ کو لے کر کہیں نہ کہیں پہ جو کانفلکٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے بٹوین RSF اینڈ ملٹری. بوتھ ایکیوز ایچ ادر آف بینگ انوالوڈ ان دی میسیکر آف دا سویلینس ان دیئر ریسپیکٹیو ایریاز. اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں, کیا اس جو کانفلکٹ ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا پاسبل ہو سکتا ہے. بٹ آبویسلی ناظرین جو اینڈ رزلٹ ہے دیٹ وڈ بی سین, دیٹ دا اینڈ گیم کوڈ بی سین اونلی اف وی know the comparative study of the capabilities between the RSF and the Sudan's army, because the military capabilities would ultimately define who will prevail ultimately, or for how long this conflict will get prolonged. ناظرین اگر میں RSF کی بات کروں تو RSF چونکہ میں نے کہا it was established 2 decades ago in a particular context. It was established as a militia initially, جو کہ یوز کی گئی پریویس پریزیڈنٹ کی طرف سے جو عمر البشیر ہیں in South Sudan, in Darfur. لیکن later on this was developed into a full-fledged paramilitary force
ان پیرلل ٹو دی سوڈانز آرمی اور اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. تو انیشلی اس کی تعداد کچھ ہزار سے زیادہ نہیں تھی, 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھی, لیکن گریجولی اٹ گریو ان پاور اینڈ اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ کرنٹلی RSF ہیز مور دین 100,000 مین. سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ناظرین, RSF کا جو مین کنٹرول ہے دیٹ از ان دا نارتھ ویسٹ آف سوڈان, اور جو نارتھ ویسٹ پارٹ آف سوڈان ہے دیٹ بارڈرز ود لیبیا, اور اسی وجہ سے ہم RSF کی جو انوالومنٹ ہے اور سپورٹ ہے وہ ہم لیبیا کے اندر سے بھی دیکھتے ہیں جا کے. تو اس کا جو ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے اس کے اوپر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے, بٹ RSF از امپورٹنٹ, اٹ از پاورفل اسپیشلی ان دا نارتھ ویسٹ. جو ساؤتھ ہے, جہاں پہ ساؤتھ ایسٹ ہے, جہاں پہ خرطوم یا کیپٹل بھی ہے, وہاں پہ ان کی پاور ہے, لیکن جو مین ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے دیٹ از ان دا دارفور ریجن ایز ویل ایز ان دا نارتھ ویسٹ بارڈرنگ ود لیبیا. تو RSF کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ it has experience of working under the government's patronage and it acted more as a proxy rather than an independent force. But this conflict is actually pitting RSF against the military, which means that RSF is fighting its own war. It has to fight it as an independent entity rather than a proxy to anybody. آن دا ادر ہینڈ ناظرین, اگر میں سوڈان کی آرمی کی بات کروں تو سوڈان کی جو آرمی ہے اٹ از ویل ٹرینڈ, ویل اکوپڈ آرمی. جو کرنٹ نمبر ہے اس کا اٹ از مور دین 350,000, 3.5 لاکھ سے زیادہ ان کی ملٹری ہے. دی ایج ٹو دا سوڈانز آرمی از دیٹ اٹ ہیز بین انوالوڈ ان اے وار, in a civil war as well as in a war for more than 3 to 4 decades. 1970 میں بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سول وار جو ہے سوڈان میں شروع تھی, اس کی ہسٹری بھی اگین بعد میں بات کریں گے جا کے. سو اٹس اے ویل ٹرینڈ, بیٹل ہارڈن ملٹری دیٹ ہیز بین ڈیولپڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس ملٹری کے پاس ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے دیٹ اٹ ہیز ان ایئر فورس, سو ایریل جو سپریورٹی ہے وہ بھی سوڈان کی آرمی کے پاس موجود ہے. بٹ آر نمبرز انف ٹو ایکسپلین دی پاور ڈسپیرٹی بٹوین دا ٹو؟ obviously not. جو RSF ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دیٹ although it is not well versed in urban kind of warfare, but it has been very much expert in brutalities, creating a major intimidation and terrorizing the society as a whole. اور ان کے جو اپوننٹس ہیں دے فیئر ناٹ بیکاز دے آر گریٹ ان نمبر بٹ بیکاز آف دا بروٹیلٹیز دیٹ دے آر انوالوڈ ان. اینڈ سیکنڈ فیکٹر جو ناظرین RSF کو امپورٹنٹ بناتا ہے وہ اس کے ریجنل اور گلوبل کنیکشنس ہیں. RSF جو ہے وہ کسی حد تک اس کو بیکنگ ہے سویلین سیٹ اپ کی طرف سے, جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کی بیکنگ اس پہ موجود ہے. انٹرنیشنل بیکنگ بھی بہت سے امپورٹنٹ ایکٹرز کی موجود ہے اس کے ساتھ. دیٹس وٹ میکس RSF ویری ویری پاورفل. ایون وین دا وار اسٹارٹیڈ اے فیو ڈیز اگو, اس وقت سے کہا جاتا ہے دیٹ RSF از گیٹنگ سپورٹ فرام ایکسٹرنل ایلیمنٹس ایز ویل. سوڈان کی ملٹری کو ڈس ایڈوانٹیج ہے ناظرین کہ سوڈان کا جو مارشل لگا تھا, جب ملٹری کو آیا تھا اس وقت سے انٹرنیشنل سینکشن لگیں. انیشلی دی انٹرنیشنل گورنمنٹس انکلوڈنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس, جن کا ذکر اگین ہم بعد میں کریں گے, دے کنڈیمڈ اٹ although then supported the military's plan to have a transition towards civilian setup. So سوڈان کی ملٹری کو انٹرنیشنل بیکنگ اتنی موجود نہیں ہے جتنی کہ RSF کو موجود ہے, although not from the developed world but still کچھ ایکٹرز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. So although on ground, on numbers, on paper, there is a disparity, power disparity, military is more powerful than the RSF, but RSF still has enough resources, enough connections to make this conflict prolong. اگر میں کنکلوڈ کروں ناظرین اس سائڈ ڈسکشن کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے سوڈان کے اندر, دس از ناٹ اے نیو کانفلکٹ اور ناٹ اے نیو سیول وار ان سوڈان اور ان افریقہ ان جنرل, بٹ obviously this will be different one. Why it is different? Because اس کا اگر ہم ریجنل اور گلوبل کانٹیکس دیکھیں تو جو گلوبل رائیولریز ہیں, اسپیشلی رشیا کی جو انوالومنٹ ہے اس ریجن کے اندر, افریقہ کے اندر امریکن کی انوالومنٹ ہے, تو کہیں نہ کہیں پہ امریکن رشیا جو رائیولری ہے وہ گلوبل اسٹیج پہ کافی بڑی ہے بیکاز آف یوکرین وار. اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں بھی نظر آ سکتا ہے. سملرلی چائنیز ہیو اے ویری سگنیفیکنٹ پریزنس ان سوڈان. اس کا امپیکٹ بھی پاسبلی شاید چائنا ملٹریلی انوالو تو نہ ہو, بٹ چائناز پولیٹیکل بیکنگ ول مینز اے لاٹ ٹو دوز پولیٹیکل دوز وارنگ فورسز. اسی طریقے سے ناظرین جو ریجنل فیکٹرز ہیں جیسے لیبیا کی انوالومنٹ ہے, جیسے ایجپٹ کی انوالومنٹ ہے, ایتھوپیا کی انوالومنٹ ہے, ان کا جو سعودی عربیہ ہے اکراس دا ریڈ سی, ان کی بھی جو انوالومنٹ ہے دیٹ وڈ پروو ٹو بی اے ڈیفائننگ ایلیمنٹ ان دا کانفلکٹ ان سوڈان. This conflict in Sudan is likely not to be a battle between the two actors within Sudan. It is likely to be a battle between the regional and global powers for their own influence, not just in Sudan, but in this important region of Sahel, as well as in broader the conflict in the North Africa, as well as in the Horn of Africa in the south of it. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.